لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. محترم حاضرین، آپ کے سامنے ہفتہ واری تعلیمی اور تربیتی پروگرام میں آداب زندگی کی سلسلہ وار چل رہا ہے، اور آج اسی سلسلے کی آخری ایک سلسلہ نماز کے آداب. نماز کے آداب میں اس کی اہمیت اور فضیلت کی طرف ہم نہیں جائیں گے. کچھ جو ضروری باتیں ہیں، کچھ جو ضروری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا، لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے، ان باتوں کو صرف آپ سے خطاب کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے. نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں یا نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے طہارت حاصل کرنا. نماز کے لیے طہارت اور پاکی کا پورا خیال رکھا جائے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے. اور طہارت میں دونوں چیزیں شامل ہیں. اگر انسان کا جسم ناپاک ہے تو نماز نہیں ہے، کپڑا ناپاک ہے تو نماز نہیں ہے. ایک اسی طرح جسم اور کپڑا ناپاک ہے لیکن بے وضو ہے تو نماز نہیں. تو طہارت کا پورا خیال رکھا جائے. آپ اچھی طرح گھر سے نکلیں، پاک صاف کر کے نکلیں، باوضو نکلیں. اور وضو اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے وضو کے آثار سے. دور سے دیکھیں گے حوض کوثر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور دور سے دیکھیں گے تو وضو کے آثار سے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. حدیث کے اندر ہے کہ قرۃ محجلین من آثار الوضو، وضو کی اعضاء وضو کی اثر سے چمک رہے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچانیں گے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو مزید باوضو رہا کریں. یہ مزید جیسے اعضائے وضو جہاں تک دھونا ہے بڑھا کر کے دھوئیں، تو جہاں تک دھوئیں گے وضو کریں گے اتنا ایسا چمکے گا، یا جتنا زیادہ وضو کے ساتھ رہیں گے اتنا ہی زیادہ دیر تک چمک رہے گی، چمک رہے ہوں گے. تو طہارت حاصل کرنا، اس کے بغیر نماز ہے ہی نہیں ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے. ایک اسی طرح صاف ستھرے آپ نے وضو کر لیے تو اچھا کپڑا پہن کر کے آپ نماز میں مصروف ہو جائیں. ایسا نہیں کہ پہلے کچیلے کپڑے ہیں، کام کے کپڑے ہیں، گندے کپڑے ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، اسی میں نکل گئے نماز کے لیے. میرے بھائی، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مسجد آ رہے ہیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں، کہیں کسی اور کے بلاوے پر نہیں، بلکہ مؤذن یہ صدا لگاتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جو سب سے بڑا ہے اس رب کی عبادت کرنے کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ آپ اچھے اور ڈھنگ کے معظم سلیقے والا کپڑا پہن کر کے آئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولاد، تم مسجد آتے وقت زینت اختیار کر لیا کرو. زینت میں انسان کا باقی حاصل کرنا بھی ہے اور زینت میں انسان کا عمدہ لباس بھی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ مسجد میں آؤ، نماز کے لیے آؤ، اس وقت زینت اختیار کر لیا جائے. لہذا ہمیں اب آپ اس بات کا خیال رکھا جائے. اور بالخصوص ابھی سردی کا موسم ہے، یہ نہیں کہ ہم جو سو رہے ہیں بنیاد ادھر میں اسی میں چلے آئے نماز پڑھنے، نہیں. ایسے کپڑوں سے، اور بالخصوص نوجوانوں سے میں کہوں گا جو بالکل چست کپڑا پہنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹی شرٹ پہنتے ہیں. کئی لوگوں نے شکایت کی، اور میں نے خود اس کا مشاہد گواہ ہوں، پیچھے کا جو حصہ شرمگاہ کہہ لیجیے کھلا رہ جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اس حالت میں جب رکوع سجدے میں ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا پورا خیال رکھیے، بڑے اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر کے آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسجد میں آئے تو معذب بن کر کے زینت اختیار کر کے آئے. ایک اسی طرح تیسری چیز جو ضروری ہے کہ ہم اچھے کپڑا پہن کر کے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو وقت کی پابندی سے ہم نماز ادا کریں، بے وقت نماز کو ادا نہ کریں.
لگتا ہے گھڑی دیکھ کر کے ابھی ہم دکان میں بیٹھے ہیں, ابھی ہم ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں کہ نماز کا ٹائم, جماعت کے ٹائم کتنے بجے ہیں, جب ہم نکلیں گے 2 منٹ 1 منٹ میں. بھائی بہت برا حال ہے. اور میں نے خود بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, اتنا ہی برا حال ہے کہ ہمیشہ آپ کی جماعت چھوٹتی ہے تو چھوٹتی ہے, کوئی پرواہ نہیں, 2 رکعت 3 رکعت نکل جائے کوئی پرواہ نہیں, ہمیشہ کا ماحول ہم نے بنا لیا ہے. یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. ایسی نماز کو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. نماز وقت پر فرض کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, یقیناً اللہ تعالیٰ نے صلاۃ کو, نماز کو مومنوں کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی. جب وقت پر فرض کی ہے تو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں. اور ایک صحابہ رسول صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا کہ ای العمل احب الی اللہ, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها, نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. محبوب عمل نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. یہ سستی قائلی کر کے جماعت چھوڑ کر کے بعد میں پڑھ لینا, بعد میں ادا کرنا, رکعت نکالنا, یہ ایک ایمان والے کا, ایک نمازی کا یہ پہچان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دوسرا سوال کیا گیا, پھر اس کے بعد کون سا عمل محبوب ہے؟ تو فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو سب سے افضل عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. تو لہذا نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کریں, بغیر عذر شرعی کے نماز کو دیر نہ کریں اور نماز کو تاخیر کر کے ادا نہ کریں. بغیر عذر شرعی کے دیر کرتے ہیں تو نماز ہی نہیں ہوتی. ٹھیک اسی طرح جماعت کا بھی پابند بنائیں. نماز ایسا نہیں کہ ہم اکیلے پڑھ لیں تو ہماری نماز ہو رہی نہیں. نماز مسجد میں جائیں, باجماعت ادا کریں, ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر. فرمایا جس نے اذان کی آواز سنی اور مسجد میں نہیں آیا, فلا صلاۃ لہ, اس کی کوئی نماز نہیں, الا من عذر, سوائے کہ کوئی عذر ہو. کوئی عذر ہو تو جائز ہے, لیکن اگر عذر نہیں ہے تو پھر اذان سننے کے بعد اسے مسجد ہی آنا پڑے گا اور باجماعت ہی نماز ادا کرنا پڑے گا. عذر جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا, پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن میں, کورونا کال میں, یا اس طرح کوئی اور شرعی عذر آ جائے تب ہم گھر میں پڑھا, گھر میں بھی باجماعت نماز پڑھیں. تو بغیر شرعی عذر کے نماز جماعت کو چھوڑنا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, پانچواں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھیں, رکوع سجدہ کریں تو اطمینان سے کریں, جلد بازی نہ کریں. نماز پڑھنے سکون کے ساتھ پڑھیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے, ایک صحابی آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, جاؤ پھر نماز پڑھو. وہ صحابہ رسول پھر جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر آ کر سلام کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جملے ہوتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی, پھر نماز پڑھو. 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوتا ہے. آخر میں صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی ہے نماز مجھے نہیں معلوم, میں نہیں جانتا ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تفصیل بتاتے ہیں. اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ ثم ارفع حتى تطمئن راكعا, پھر رکوع کرو اور اطمینان سے رکوع کرو. ثم ارفع حتى تعتدل قائما, پھر جب رکوع سے سر اٹھاؤ کھڑے ہو تو اطمینان سے, اعتدال سے کھڑے ہو. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا, پھر تم سجدہ کرو, اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اعتدال کا اور سکون کا, اطمینان کا نماز میں خیال رکھنا ضروری ہے. یہ اعتدال اطمینان کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے, کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو کبھی کر لیں کبھی نہیں کیے تو چلے گا, نہیں. یہ ضروری ہے. اعتدال کا ہونا, اطمینان کا ہونا نماز کے اندر ضروری ہے.
ایک رکن پر اعتدال اور اطمینان ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رسول سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، یعنی نماز نہیں ہوتی۔ اعتدال اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، سکون چھوڑ دیتے ہیں، اطمینان چھوڑ دیتے ہیں، تو ہے کہ نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا نماز کو پرسکون اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، نماز کو اطمینان کے ساتھ جو اس کے ارکان ہیں ایک ایک ارکان ادا کریں، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ ایک اسی طرح نماز میں خشوع اور خضوع یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کی، اس میں ایک علامت یہ بھی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع خضوع یہ ہے کہ ہم نماز میں آئیں تو ہم گھر سے ہی باوضو ہو کر نکلیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے جا رہے ہیں، اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو پورے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ نماز میں آئیں تو ہمارا توجہ جسمانی بھی، روحانی بھی، دل کے ساتھ بھی اور اعضاء کے ساتھ بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں ہماری دماغ کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں، دماغ سے لے کر کے پورا جسم اللہ رب العالمین کے تابع ہوتا ہے، ایک ایک اعضاء اللہ کی تابع ہوتا ہے۔ تو خشوع خضوع یہ ہے کہ نماز میں ہم نماز میں کھڑے ہیں، جسم نماز میں ہم حاضر ہیں، لیکن ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہے، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ ایک واقعہ ہے، حالانکہ اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے اور اس کی سند بہت مانی گا۔ ایک امام صاحب نے ایک جگہ نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے رہے، 4 رکعت نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دی۔ ایک آدمی پیچھے سے کھڑے ہوتے مصلی اور کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 4 رکعت نماز پڑھائی۔ اور دوسرے جو مصلی ہوتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ نہیں 4 رکعت پڑھائی۔ اب وہ ایک مصلی جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی، لوگوں نے پوچھا کہ آپ اتنی مضبوطی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس دلائل کیا دلیل ہے جو آپ مضبوطی کے ساتھ بول رہے ہیں؟ تو اس نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا کہ روزانہ میں میری 4 دکان ہیں، 4 رکعت میں چاروں دکان کا نماز میں حساب کر دیتا ہوں، آج 3 دکان کا حساب کر پایا ہوں اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو میرے بھائی نمازوں کا یہ حال، نماز میں ہے اور دکانداری بھی چل رہی ہے، نماز میں ہے کاروبار بھی چل رہا ہے، یہ خشوع خضوع کے خلاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ افلاح مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ جو نماز میں جس کا توجہ ہوتی ہے، دماغ کے ساتھ نماز میں حاضر ہو۔ تو خشوع خضوع نماز کے اندر ضروری ہے۔ نماز میں آئے تو اس خیال سے آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے اندر احسان آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی عبادت میں تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کی دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ خیال نہ ہے، یہ تصور نہ ہو، تو کم سے کم یہ تصور ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہماری عبادت کے اندر نماز میں ہونا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح نماز میں سجدے کی حالت میں ہمیں اور آپ کو کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ سجدہ ایک ایسا پوزیشن ہے، ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بندہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب العبد، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا جب سجدے کی حالت میں ہو تو اسے چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے۔ یہ نماز کے آداب ہے، یہ کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اور الگ سے منع بھی کیا ہے، نماز کے بعد سجدہ کرتے الگ سے اور الٹے ہاتھ کر کے سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سجدے سے مراد ہے کہ نماز ہے، الگ سے کوئی سجدہ نہیں ہے۔ الگ سے سجدے کا کوئی ذکر ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واضح کر دیتے، جیسا کہ قرآن کی کچھ آیات ہیں، 14-15 آیات ہیں، جہاں تلاوت کرنے والے کو، سننے والے کو سجدے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے لیے الگ سے اسپیشل دعا بھی ہے۔ یہ الگ سے سجدے میں جا کر کے دعا نہیں کرنا ہے، نماز کی حالت میں آپ نفل نماز پڑھیں جو ثابت ہے، آپ اس میں دعا کریں کثرت کے ساتھ، تو یہ
کثرت کے ساتھ دعا سجدے کے حالت میں نفل نمازوں میں کر سکتے ہیں، فرائض میں بھی کر سکتے ہیں، جو دعائیں مسنون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک مسئلہ اور مسئلہ ہے نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کرنا۔ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کرنا، کچھ دیر کے لیے نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کرنا، یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے، تو ہمیں بھی تو رکنا پڑے گا بے حیائی برائی سے۔ ایک نمازی کو باہر یہ دوسرے لوگوں کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہاں یہ نمازی گزر رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ نمازی جا رہا ہے، تو ایک نمازی کی پہچان ہے، علامت ہے کہ وہ برائی سے خود بھی بچے۔ ورنہ نماز پڑھ کے اگر برائی سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر گویا کہ اس کے نماز کے اندر کوئی گڑبڑی ہے، اس کے نماز کے اندر کوئی کمی ہے۔ تو نماز کے باہر نماز کا حق یہ ہے کہ ہم برائی سے بچیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم بچیں گے تو پھر نماز ہمیں برائی سے روکے گی اور بچائے گی۔ ٹھیک اسی طرح نواں مسئلہ ہے سنن رواتب کا اہتمام کریں۔ سنن رواتب کیا؟ یہ سنن رواتب جو فرائض کے آگے پیچھے 12 رکعت سنت ہے، یہ سنن رواتب، اس کا اہتمام کریں اور اس کی فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات و دن میں 12 رکعت سنت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو 12 رکعت جو سنت ہے، فجر سے پہلے تو، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد ملا کر پیچھے، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، کل ملا کر کے 12 رکعت سنت کا اہتمام کریں تاکہ اس فضیلت کو ہم آپ حاصل کر سکیں جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو رات و دن میں 12 رکعت کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سنت اور نوافل کا کچھ حصہ ہم گھر میں بھی ادا کریں، یہ نماز کے آداب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیے کہ آپ اکثر اور زیادہ تر سنت اور نوافل گھر میں پڑھا کرتے ہیں۔ سنت اور نوافل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھا کرتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ نماز کا حصہ ہم گھر میں بھی ادا کریں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ٹائم ہم گھر میں فرض نماز ہی پڑھ لیں، نہیں، سنت اور نوافل کی بات چل رہی ہے۔ تو سنت اور نوافل کا کچھ حصہ گھر میں پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور گھر میں جب پڑھیں گے اس کے کئی فائدے ہیں، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کیونکہ جہاں نمازی ہوتے ہیں، جہاں نماز ادا کی جاتی ہے تو وہ جگہ پر قابو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جو لوگ بے نمازی ہیں، جیسے گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتے، آپ نے دعوت کی نہیں سمجھے، تو آپ کچھ نہ سنت پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ یار وہ پڑھا ہے تو ہم کیوں نہ پڑھیں۔ تو سنت اور نوافل کا کچھ حصہ نماز کا اپنے گھر میں بھی پڑھا کریں۔ اور ٹھیک اسی طرح نماز کے آداب میں سے ایک آداب یہ بھی ہے کہ نماز میں ہم جا رہے ہیں تو تیزی کے ساتھ چل کر کے نہ جائیں، تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے تیز قدم نہ چلیں۔ حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نماز میں آئیں تو اطمینان سے آئیں، اطمینان سے آئیں، اور جو رکعت مل جائے آپ وہاں شامل ہو، جتنی ملے اتنی ادا کریں، اور جو چھوڑ جائے اس کے بعد میں آپ قضا کریں، پوری کریں۔ عام طور پر یہ سننے کو ملتا ہے کہ رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں دوڑ کر کے شامل ہو جاتے ہیں، یا وضو کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ اب ولدالین آمین میں آخر میں ہے یا کوئی سورہ کے آخری میں ہے، دوڑ کر کے شامل ہو جاتی ہے۔ نماز کے ادب کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہم دوڑ کر کے نماز میں شامل ہوں۔ ٹھیک اسی طرح نماز کے آداب میں سے قدم یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں نماز کی حالت میں تو اطمینان کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی نہ کریں اور تیز تیز نہ پڑھیں،
ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو میرے بھائی یہ چند باتیں نماز کے آداب کے تعلق سے تھی اور ضروری تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ اور باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ العالمین ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنے والا بنائے۔